السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ، میں ہوں علی سرور۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ان کا تعارف میں آپ سے کرا دوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے NA234، یہ گولڈن نمبر کہہ لیجئے۔ NA234 سے یہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، سابق ممبر بھی رہے ہیں نیشنل اسمبلی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی علی راشد صاحب، بہت شکریہ سر۔ NA234 سے امیدوار ہیں آپ۔ میں چاہتا ہوں جب ہم سیاسی گفتگو شروع کریں، اور آپ کی کمپین بڑی زبردست چل رہی ہے ماشاء اللہ، اس پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا پہلے تھوڑا سا اپنے حوالے سے بتائیے کہ کراچی کے کس علاقے میں آپ پیدا ہوئے ہیں، کہاں ابتدائی تعلیم حاصل کیا آپ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کراچی ڈیفینس سے میرا تعلق ہے، اور پیدائش بھی میری وہیں کی ہے، اور میری جو اسکولنگ ہے کراچی امریکن اسکول سے ہوئی۔ اس کے بعد میں لنڈن گیا، لاء کیا، پھر واپس آیا۔ اس کے بعد سیاسی سرگرمیاں تھوڑی ہم نے سٹارٹ کی، پھر میں ایز اے MPA ڈیفینس کلفٹن سے الیکٹ ہوا۔ اس کے بعد 2013 اور 18 تک پھر دین آئی واز MNA کورنگی سے، اسی حلقے سے جس سے میں اب الیکشن لڑا ہوں۔ تو دونوں دفعہ جب میں الیکٹ ہوا، آئی واز دا ینگسٹ MPA، اور MNA بھی میں ینگسٹ تھا، اور نیشنل اسمبلی میں سرپرائزنگلی میرے ایک پیکج بھی انہوں نے چلایا تھا، ینگسٹ MNA تھا میں، اور ہائیسٹ ٹیکس پیئر بھی تھا سندھ سے۔ تو بیکاز آف مائی ورک جو میں کرتا ہوں، تو دیٹ از بریف۔ اچھا، یہ ٹھیک ہے، آپ کراچی میں پیدا ہوئے ہیں، یہیں پلے بڑے ہیں، ساری چیزوں کو ظاہر ہے جانتے بھی ہیں۔ تو یہ کس لمحے خیال آیا آپ کو سیاسی حوالے سے؟ جب اسکولنگ تھی آپ کی، یا کالج یا یونیورسٹی میں پہنچے، تب خیال آیا کہ سیاست میں آنا چاہیے مجھے؟ دیکھیں، بہت بڑی انٹرسٹنگ آپ نے سوال پوچھا ہے۔ تو خیال میں آپ کو مجھے جو یاد آتا ہے، میری والدہ بھی مجھے بتاتی ہیں، تو میں گریڈ 5 میں تھا، تو 5th گریڈ میں کراچی امریکن اسکول میں، تو میں ٹیوشن میں بھی جاتا تھا۔ تو میری والدہ کو ہمارے ٹیوشن ٹیچر نے کہا کہ ایک بچوں کا میگزین ابھی بھی آتا ہے، اس کر کے، دا نیوز کا، تو اس پہ میری کور پہ تصویر تھی، اور میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہوا تھا کہ آئی وانٹ ٹو بی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور اس میں میں نے پورا اپنا گیم پلان دیا ہوا تھا۔ اچھا، کہ اس وقت آپ 5th گریڈ میں 10 سال کا تھا۔ اچھا، تو پورا یہ ریکارڈ پہ چیز ہے، یہ نکالی بھی جا سکتی ہے۔ تو ہمارے مدر ٹولڈ می کہ وہ میں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا، اس میں پورا اپنا گیم پلان دیا تھا کہ خیر بچہ تھا تو گیم پلان تھا کہ کوئی کچرا پھینکے گا تو اس کو لاک اپ میں کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ تو اس وقت تو پولیٹیکل ایسپریشنس تو اس وقت سے تھے، اور پریزیڈنٹ اس لیے آئی گیس اس لیے امریکن اسکول تھا، تو وہاں ہمارا جو اسکولنگ سسٹم تھا امریکن وہ چیز تھی، تو پرائم منسٹر نہیں ہوتا تھا، پریزیڈنٹ وہاں ہوتا تھا US میں، تو اس طریقے سے۔ تو آئی گیس آپ نے کہا کہ خیال کب آیا تھا، خیال تو بہت پہلے آیا، اور اس پہ ایک آرٹیکل بھی میں نے لکھ دیا 10 سال کی عمر میں۔ تو جی۔ اچھا، گھر والے کیا سوچتے تھے، آپ کے پیرنٹس خاص طور پر جب آپ چھوٹے تھے، کہ کیا بنانا چاہتے تھے وہ آپ کو؟ ڈاکٹر، انجینئر، بزنس مین تو آلریڈی آپ ہیں؟ دیکھیں، مائی مدر اینڈ مائی فادر، ہم بڑے ایک لبرل بیک گراؤنڈ سے آئے، انہوں نے کبھی بچوں پہ امپوز نہیں کیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ مائی مدر واز دا فرسٹ فیمیل ڈپٹی کمشنر پاکستان کی ہسٹری میں، سول سرونٹ تھیں۔ تو 1970s میں آپ سوچیں کہ بہت بڑی بات تھی۔ ہاں، تو 1970s میں جب عورتوں کا کام کرنے کا لوگ نہیں سوچتے تھے، گورنمنٹ سرونٹ اور ایک گیزیٹڈ آفیسر ہونا پری کامن کا، تو اٹ واز اے ویری بگ تھنگ۔ تو بھی ہمیشہ بہت پڑھے لکھے فیملی سے تھے، بڑے اوپن مائنڈیڈ تھے، تو دے نیور امپوز اینی تھنگ آن می کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو پولیٹیکلی بھی جب میں ایکٹیو ہوا تو انہوں نے کہا میک یور اون ڈیسیشنس، تو وہ کیا، اور میں نے، اور الحمد للہ اللہ واز ویری کائنڈ، محنت بہت کی۔ بینگ فرام اے بیک گراؤنڈ جیسے میرا تھا، فارچونیٹ میں کہتا ہوں، کراچی امریکن اسکول میں اس وقت پڑھا تھا، اس وقت ہماری ڈالرز میں فیس جایا کرتی تھی، مگر ہمبل جو ہماری اپ برنگنگ ہوئی تھی، لوگوں کے ساتھ بالکل جھک کے ملنا، یہ ہماری اپ برنگنگ کا حصہ تھا۔ تو جی، یہ ٹریننگ گھر سے کس نے، والد والدہ کی زیادہ تربیت میں آپ کا حصہ کس کا رہا؟ خاص طور پر یہ ہمبلنس آپ کے اندر آ گئی، انکساری آ گئی؟ دیکھیں، دونوں طرف سے تھا، آئی تھنک دونوں طرف سے مجھے سکھایا گیا۔ خاص طور سے مائی مدر، سنس وہ ایک ورکنگ لیڈی تھیں بیک ان دا ڈے، تو مجھے ان ٹیون تھا میرے ذہن میں کہ عورتوں کی عزت کرنی ہے، عورتوں کو برابری پہ دیکھنا ہے۔ تو وہ اب جو باتیں لوگ کر رہے ہیں، اب ایک مائنڈ سیٹ جو لوگوں کا بن رہا ہے، میرا اس وقت سے تھا، اور اس وقت سے بالکل آئی فیل کہ وی ور اہیڈ آف آر ٹائم اس زمانے میں۔ تو ان کی تو خواہش یہ تھی کہ بیکاز بیوی جو تھیں وہ تھیں، تو اور ہماری تھوڑے
فیملی کے جو تعلقات بھی ہیں وہ پیپلز پارٹی میں زیادہ تھے, بٹ آئی آپٹیڈ فار ڈفرنٹ پارٹی. بٹ پھر ایونچولی اب میں اپنے گھر آ گیا ہوں واپس اپنے جو گھر تھا وہیں آ گئے. اس وشے میں آتا ہوں, یہ پورا پورشن ہے جس پہ ہمیں گفتگو کرنے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا نجی حوالے سے, خاص طور پر کتنے بہن بھائی ہیں اور کیا تمام ہی سیاست میں ہیں یا آپ اپنی فیلڈ کوئی اور فیلڈ چوز کی انہوں نے؟ دیکھیں میری ایک بہن ہے اور انہوں نے اپنا MBA کیا ہوا ہے IBA سے, اینڈ وہ اپنے خود کا کام کرتی ہیں, اور ان کے بچے بھی کراچی امریکن اسکول میں پڑھتے ہیں, اور جیسے وہ پڑھی تھیں وہ بھی انہوں نے بھی امریکن اسکول سے پڑھا تھا. اور صرف ایک ہی بہن ہے میری بچوں میں, فیملیز میں میری 2 بیٹیاں تھیں. ایک میری بیٹی کی 6 مہینے پہلے ڈیتھ ہو گئی انفارچونیٹلی. ہاں, تو میری جو ایک تو مگر میں نے سوچا کہ اپنے آپ کو بزی رکھوں, کام کرتا رہوں, لوگوں کے کام آتا رہوں, اس لیے آئی تھنک گھر پہ بیٹھتا. لوگ کہتے تھے کتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے 6 مہینے پہلے, تو آپ تھوڑا ٹائم آف لے لیں. تو میں نے کہا کہ یار تھوڑا بندہ ایسی سچویشن میں اگر گھر بیٹھ جائے تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تو میں نے کہا کیوں نہ گیٹ مور ایکٹیو, گیٹ مور بزی, تو بس کام ہی کر رہا ہوں. اچھا, ظاہر یہ بہت بڑا ایک سانیہ ہے, حادثہ ہے. اس طرح کے سانحات, حادثات کیا آدمی کو توڑ دیتے ہیں یا مزید مضبوط بناتے ہیں؟ دیکھیں میرے حساب سے ڈپینڈس پرسن ٹو پرسن کہ آپ کیسے اس کو کوپ کرتے ہیں. اور میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو ٹوٹ گئے ہیں, پھر اس کے بعد ریکور نہیں کر پائے, اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں اور اپنے آپ کو تھوڑا اللہ کی طرف آتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آزمائش ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جن کے ینگ ایج میں بچے جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کا راستہ بناتے ہیں جنت میں جانا کا, مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں. تو وہ بس یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ فیتھ اور ریلیجن آپ کا کافی ڈپینڈس کہ آپ اللہ کی طرف جائیں, چیزوں کو دیکھیں, تو کافی آپ کو سہارا مل جاتا ہے اور پھر یو کم تھرو اٹ. اس لیے ایک دن سب کو جانا ہے. تو آپ کو اس سانحے پہ ظاہر ہے یہ تو ساری عمر رہے گا آپ کے ساتھ, لیکن سنبھلنے میں آپ کے فیملی میں سے خاص طور پہ وائف یا والدین یا دیگر لوگ, کس کا زیادہ حصہ سنبھلنے میں؟ ایک تو آپ کی اپنی ول پاور تو ہوگی, لیکن ساری سانحے ساری عمر رہے گا آپ کے ذہن میں. دیکھیں میرے خیال سے سب آئی تھنک ابھی تک ہم سنبھل ہی رہے ہیں. یہ ایسی چیزیں جس سے آپ سنبھل سکتے نہیں. جی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ اس کا درد نہیں جاتا, آپ صرف یو گیٹ یوز ٹو لیونگ ود دا پین. مطلب آپ کو عادت پڑ جاتی ہے بغیر درد کے ساتھ رہنے کی, مگر وہ جاتی نہیں چیز, وہ کبھی ظاہر سی بات ہے بھلا نہیں سکتے. بٹ آئی فیل دیٹ مائی وائف جو ہے ان کو مجھے اتنا سنبھالنا نہیں پڑا, بیکاز بائی پروفیشن شی از اے ڈاکٹر, اور پیڈیٹریشن ہی ہے, بچوں کی ڈاکٹر. تو جو میری بیٹی کو کنڈیشن تھی, آئی تھنک میں نے تو آئی ہیڈن کم ٹو ٹرمز کہ ان کی کیا ہیلتھ کی کمپلیکیشنز ہے, بٹ مائی وائف بینگ اے ڈاکٹر کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں تھا کہ یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو ان کو مجھے سنبھالنا اتنا نہیں پڑا جو عموماً ایک خاتون کو, ایک ماں کو, ایک شوہر کو کرنا پڑتا ہے. تو آئی تھنک اس وجہ سے تھوڑا میرے لیے کام تھوڑا آسان تو نہیں کہوں گا, بٹ عجیب سا لگتا ہے, بٹ اتنی مشکل مجھے نہیں ہوئی ریکور کرنے میں یا واپس تھوڑی نارملائز کرنے میں چیزوں. تو شادی جو آپ نے کی وہ اپنی پسند سے یا والدین کا رضامندی شامل تھی اس میں؟ پسند کی بھی تھی, اور مطلب کہہ سکتے ہیں, ہاں لو میرج کہہ سکتے ہیں, بالکل کہہ سکتے ہیں. اچھا, بالکل. اور ماشاء اللہ بڑی سیٹسفائی زندگی سے, ماشاء اللہ الحمد للہ بہترین چل رہی زندگی. اچھا, میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں بچپن میں جہاں آپ نے کہا آپ کی پڑھائی کے حوالے سے بات کی آپ نے, آپ کے والدین کی تربیت کی بات ہوئی, میں یہ بھی بتائیے کہ یہ تو ایک بچہ چھوٹا علی راشد جب 8, 10, 15 سال کا تھا تو کن کھیلوں میں دلچسپی تھی, میوزک میں دلچسپی تھی, کیا سوچتا تھا, کون سے اداکار اس زمانے کے اچھے لگتے تھے؟ اچھا, بڑی مزے کی بات ہے, بیکاز ہم پڑھتے تھے کراچی امریکن اسکول میں, تو وہ تھوڑا برگر ٹائپ اسکول ہوتا تھا, مگر ہمیں شوق ہمیشہ سے تھوڑا وہ بالی ووڈ اور تھوڑی امیتابھ بچن. ہاں, گیدرنگ میں رہتے ہوئے بھی اس گیدرنگ میں شوق تھا. ہمارے کزن بھی تھے کچھ جو نہیں تھے اسکول میں, تو زیادہ ٹائم ان کے ساتھ گزرتا تھا, تو وہ تھوڑا بچپن سے ہی شوق. اور سنس ورکنگ پیرنٹس ہیں دونوں, تو دادا دادی کے ساتھ بھی ان کا بھی انفلوئنس کافی ہوتا ہے, ان کے ساتھ ہم زیادہ رہتے تھے. تو وہ بالی ووڈ اور یہ امیتابھ بچن اور یہ پرانی فلمیں, پرانے گانے, وہاں ہم اس کا تذکرہ نہیں کرتے تھے لوگوں کے سامنے, اس لیے کہ وہ بڑا اس کو کہتے تھے وہ انڈین مووی کون سی, وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور تو میجورٹی اسکول اس وقت ہمارا جو امریکن اسکول ہوتا تھا, تو ڈپلومیٹس اور سب سمجھے کہ 70% لوگ گورے تھے, ٹیچرز بھی. اب تو خیر چینج ہو گئی ہیں چیزیں, بٹ میجورٹی اس وقت اسٹوڈنٹس بھی فارنرز ہوتے تھے اور ٹیچرز بھی فارنرز ہوتے تھے, تو بڑے ڈفرینٹ ایک ماحول میں ہم بڑے ہوئے. اور یہ میں لے کے چلتا ہوں, لوگوں کو کہتا ہوں, دیکھیں مجھے 21 سال ہو گئے ہیں سیاست میں, اور 21 سال میں لوگ کہتے ہیں کہ مڈل کلاس لوگوں کو آنا چاہیے, آپ تو بڑے فارچونیٹ کلاس سے ہیں آپ کا. میں کہتا ہوں
فارچونیٹ کلاس سے کوئی آیا ہے تو وہ زیادہ دیکھیے مڈل کلاس تو ایک اور پارٹی بھی آپ کے سامنے تھی, آج ان کی مڈل کلاس کے لوگ صرف وہی چند لوگ جو مڈل کلاس تھے وہ آج ارب پتی ہو گئے ہیں. ویسے ہی اگر کوئی میں بینگ دا ہائیسٹ ٹیکس پیئر, میں 21 سال سیاست میں ایک انکوائری کرپشن کی یا کرمنل آپ کریں مجھ پہ ایک بھی نہیں ہے. ناٹ سینگ کہ جن پہ ہوتی ہے وہ سچ ہوتی ہے, مگر میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ پہ ایک بھی نہیں ہے. تو اگر کوئی آلریڈی اتنا سکسیزفل لائف میں ہے اور ہر چیز ہے اللہ کی دی ہوئی اس کے پاس, وہ پھر آنا چاہ رہا ہے, لوگوں کی خدمت کرنا چاہ رہا ہے, پالیٹکس میں ٹائم دینا, ظاہر سی بات ہے پالیٹکس کو جب ٹائم دیتے ہیں تو آپ اپنے بزنس کو یا فیملی کو کہیں نہ کہیں سیکریفائس کر کے ٹائم دیتے ہیں نا. اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, نہ پیسے کی, پاور کی بھی نہیں, مائی مدر واز ان دا گورنمنٹ, پولیس والے, سرکاری گاڑیاں دیکھتے ہوئے ہم بڑے ہوئے, تو ان چیزوں کا چام نہیں تھا. مگر لوگوں کی مطلب ایک تھا, ایک پیشن ہوتا ہے, آئی تھنک اس کے تحت ہی لوگ چلتے. اچھا, یہ دونوں کلاس میں کس طرح مینیج کرتے تھے آپ اس لیول پہ پڑھ رہے تھے, وہاں اس فیملی سے آپ کا تعلق ہے, پھر دوسرے ظاہر رشتہ دار دوست احباب بھی ہوتے ہیں جو تھوڑا سا آپ سے کم ہوتے ہیں. بالکل, وہ دیکھیں اس میں بڑا اچھا لگتا تھا اس لیے کہ لوگ بڑا آپ کا بیک گراؤنڈ کوئی جانتا ہو اور آپ بڑے لو پروفائل اور ہمبل ہوں تو لوگ بڑی عزت آپ کی کرتے ہیں. وہ ایک کہاوت ہے نا کہ اگر یا رب اگر میں فرش پہ بیٹھوں تو لوگ مجھے میری اوقات نہیں کہیں کہ کتنا ہمبل ہے یا کتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے, ایک ایسے کوئی کہاوت ہے. تو آئی فیل کہ آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے کہ آپ کی پروفائل ہو, سب چیزیں ہوں, مگر آپ گھل مل لوگوں سے گھلیں ملیں, فرش نشین ہوں, ملیں جلیں. میں تو احساس سے یہ فیل ہونے ہی نہیں دیتا لوگوں کو کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اور آئی تھنک ایسے بہت لوگ ہیں جو مجھ سے ملے ہیں اور بعد میں ان کو پتہ چلا کہ میں کون ہوں, تو نہیں آپ تو بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, بہت اچھے ہیں, اور یہ سب چیزیں. اچھا, سیاست میں یا جس زمانے میں چائلڈ ہوڈ میں آپ تھے تو کون سی ایسی شخصیت تھی جس سے متاثر ہو کر آپ کو لگتا تھا کہ مجھے بھی بڑا ہو کر سیاست میں اگر گیا تو یہ کم از کم اس طرح کی شخصیت مجھے بننا چاہیے؟ دیکھیں دو لوگ مجھے بڑا بہت پسند تھے, ایک قائد اعظم اور ایک قائد عوام, شہید کے بارے میں بھٹو صاحب. ٹھیک, دونوں کی سپیچز اچھا, ہماری جو اپ برنگنگ ہوئی تھی تھوڑے انگلش اسپیکنگ اسکول میں تھی تو ان کی سپیچز میجورٹی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ہو گئی, باقی لوگوں کی ہو گئی, انگلش میں کافی رہی. تو وہ اس وقت گروئنگ اپ, اب تو خیر اردو پریفرنس ہے میری کہ اس میں بات کر سکیں, سب چیزیں کریں, مگر ظاہر سی بات ہے بچہ جب اس ماحول میں بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو انگلش اس وقت میری فرسٹ لینگویج تھی, اردو سے بھی پہلے. تو اس وقت آئی واز ویری انسپائرڈ ان کی باتوں سے, بھٹو صاحب کی, قائد اعظم صاحب کی. تو یہ دو شخصیت تھیں, اور دونوں میں بڑا وہ اپنا برتھ سائن وغیرہ اس میں دونوں میری طرح کیپریکارن ہیں, تو وہ میں بڑا دیکھتا تھا. میں نے کہتا تھا وہ 5 جنوری بھٹو صاحب کی برتھ ڈے, 9 جنوری میری ہے, تو میں اپنی والدہ کو بتایا کرتا تھا کہ میں بھی ایک دن لیڈر بنوں گا, میں بھی ایک دفعہ پالیٹکس میں آؤں گا. تو ان چیزوں سے بچے تھوڑے ان چیزوں میں زیادہ ہوتے ہیں اس ٹائم پہ, تو میں اپنی یادوں کو تھوڑا ریفریش کر کے بتا. باضابطہ کب فیصلہ کیا آپ نے کہ مجھے اب پریکٹیکلی جب لائف میں جا رہا ہوں ساتھ ساتھ سیاست بھی مجھے شروع کر؟ دیکھیں میں نے اپنا سیاسی کریئر جو ہے وہ 21 سال کی عمر میں نے اسٹارٹ کر دیا تھا. 20 یا 21 دونوں, پروفیشنل اینڈ پولیٹیکل. میں نے اپنا دونوں اکٹھا شروع کیا آپ نے, سیاست بھی اور میں بزنس بھی اور پالیٹکس بھی. میں لاء اسکول میں تھا تو میرے پروفیسر پوچھتے تھے لوگوں سے کہ آپ کس قسم کے وکیل بنیں گے نا, تو فلانا کہتا تھا کارپوریٹ لائر, فلانا کہتا یہ وہ. تو میں اس وقت کہتا تھا ان سے کہ میں لائر تو بنوں گا, آئی آلسو بی اے لا میکر, جو ایک ایم این اے ایم پی اے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بفور دا ایج آف 40 آئی ول بی این ایم این اے اور ایم پی اے. تو وہ انکریج کرتے تھے, مگر تھوڑا یو یوزڈ ٹو فائنڈ اٹ فنی آلسو کہ بچہ ہے, تھوڑا ایمبیشیس ہے یہ وہ. تو بائی دا ایج آف 30 میں آئی واز بوتھ ایم پی ایم این اے دونوں بن چکا تھا میں 30 سال کی عمر تک. اور میں نے اپنے لاء پروفیسر کو کہا تھا کہ 40 سال تک میں لا میکر بن جاؤں. نہیں, جس وقت یہ بات کی آپ نے 20 سال کی عمر میں, کچھ ذہن میں تھا اس وقت؟ میں نہیں, اس وقت جب میں نے لا پروفیسر کا اس وقت 18-19 سال کا تھا. میں 18 سال کا, میں جب لا تو جذبات میں بات کی تھی یا کچھ ذہن میں خاکہ تھا کہیں کہ اس طرح مجھے جانا ہے؟ خاکہ تو تھا بالکل. اچھا, میں نے کہا محنت کرنی ہے, کام کرنی ہے, بٹ میں نے جو اپنا مائنڈ سیٹ بنایا تھا, میں نے کہا کم از کم 20 سال تو لگیں گے, آپ محنت کریں گے ٹو کلائم دا پولیٹیکل رنگس آف دا پولیٹیکل لیڈر, ٹائم لگتا ہے. بٹ اللہ نے ساتھ دیا. دیکھیں اللہ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ آپ کو محنت اپنی جگہ آپ کریں, اپنے آپ پہ اعتماد رکھیں اور اللہ پہ یقین رکھیں. تو الحمد للہ 30 سال کی عمر میں دو دفعہ میں الیکٹ ہوا. 2 دفعہ الیکٹ ہوئے. اچھا, یہ پہلی جو آپ کی سابقہ جماعت تھی اس میں جانے کا تجربہ کیسا رہا آپ کا؟ اچھا رہا, تھوڑی اسٹرکٹ زیادہ تھی, آرگنائز تھی, تھوڑا ڈسپلن کی پابندی کو زیادہ ہی وہ کرتے تھے, اس لیے وہ یونٹ سیکٹر, میرا تھوڑا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ تھا.
اس وقت جب ہم نے جوائن کی تھی تو فاروق نسیم صاحب ہو گئے, میں ہو گیا, 2-4 اور ایسے لوگ تھے. ہاں, تو ہمارے ساتھ تھوڑے وہ پارٹی کی جو تھوڑے لینینٹ تھے, وہ جو پارٹی کی ڈسپلن تھی اس طرح سے اتنی نہیں تھی آپ کے ساتھ, اس پہ اتنی نہیں تھی. مطلب ہم سے نائٹ ڈیوٹیز کروائیں کہ 9-0 پہ یہ وہ فلانا, وہ نہیں تھا. جب کہ میں پوچھتا بھی تھا, میں نے کہا ایسی کیا ایمرجنسی ہے کہ ایم این اے کو پوری رات رہنا پڑتا ہے, کہ نہیں ہمارا کوئی کام کے لیے بندہ آ جائے. میں نے کہا کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہے کہ ایمرجنسی میں کوئی آ جائے, بٹ وہ خیر ان کی اپنی چیز تھی. تو اچھا, وہاں بات کرنے کی آزادی تھی آپ لوگوں کو قیادت کے ساتھ, کہ کوئی بھی بات ڈسکس کرنی ہے آپ نے کھلا آرام سے کہہ دیں آپ؟ دیکھیں, مجھے تو ایسا اتنی کوئی پابندی محسوس نہیں ہوئی, مگر اگین میں ایسا آئی ایم آلویز بین اے بٹ آف انٹروورٹ. میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں, تو مجھے زیادہ لوگوں میں نہ سوشلائز پولیٹیکلی, جہاں میں پالیٹکس کر رہا ہوں وہاں میں تھوڑا تعلق واسطہ سوشلی کم رکھتا ہوں. تو میں اپنے کام سے کام رکھتا تھا. جہاں مجھ سے پوچھا جاتا تھا, میرا ایک اصول بھی ہے کہ اگر پوچھا جائے تو آپ بتائیں, اپنی ان پٹ جب دیں جب پوچھا جا رہا ہے. ہر چیز میں آگے بڑھ کے بغیر کسی کو, پر اس میں یہ ہوتا ہے کہ باقی دوست بھی ہوتے ہیں, کوئی ناراض ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کس کا کہاں انٹرسٹ ہے, کہاں کس کو کیا چیز بری لگ جائے. تو تھوڑا محتاط, اور ریپوٹیشن بھی اس پارٹی کی تھوڑی ایسی تھی کہ بندہ تھوڑا وہ کیئرفلی چلتا تھا کہ اپنی. اور اب بھی ہے؟ اب بھی ہے کہہ سکتے ہیں, مگر اب تھوڑی چیزیں. اچھا, یہ جو صاحب کی پارٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, تو اس پہ یہ واقعی بات تھی کہ ووٹ بلکہ وہ قائل نہیں کرتے تھے لوگوں کو, بلکہ فورس کرتے تھے ڈالنے کے لیے؟ دیکھیں, بالکل رپورٹیں تو کچھ ایسی آتی تھیں. دیکھیں, وہاں ایم پی ایم این اے کا سسٹم تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا تھا. وہ ایم پی ایم این اے بالکل ایکسکلوڈیڈ ہوتا تھا گراؤنڈ ایکٹیویٹیز سے. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہو کیا رہا ہے. اس کو ہر چیز جو ہے پکی پکائی ملتی تھی. دے ور لائک ٹھیک ہے ہم ورکنگ کر رہے ہیں. وہ کیا ان کا ماڈس آپرینڈی تھا, وہ کیسے کام کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, دھمکی دے رہے ہیں, لوگوں کو قائل کر رہے ہیں, ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا تھا. رزلٹ ضرور دیتے تھے وہ. اینڈ آف دا ڈے جب ہم الیکشن میں نکلتے تھے وہ ووٹ پڑ جاتے تھے. اب وہ کیسے پڑھتے تھے اس کی مجھے گراؤنڈ ریالٹیز سنتے ہم بھی تھے کہ بھائی یہ کر دیا وہ کر دیا. الزامات باقی پارٹیاں لگاتی تھیں, مگر اب آئی ایم واچنگ کہ پارٹیز تو لگاتی ہیں, مگر دیر از نو اسموک وداؤٹ فائر. وہ تھا تو ایک خوف کی فضا تھی, اور پولیٹیکل لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی, اس لیے کہ ہم کسی اور پارٹی کو پنپنے نہیں دیتے تھے. میرے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایکسپیرینس میں آپ کو بتاتا ہوں. میں ایم این اے تھا, تو پیپلز پارٹی کا ایک آفس کھلا تھا میرے حلقے میں کورنگی میں اس ٹائم پہ. تو آگ لگا دی تھی آفس کو, اینڈ فائر بریگیڈ کو پہنچنے نہیں دیا تھا جب تک. اور وجہ کہ بس پاور شو کہ ہمارے علاقے میں کوئی اور آپریٹ نہیں کر سکتا, کراچی شہر میں کوئی نہیں آپریٹ. یہ تو لیول پلینگ فیلڈ دوسروں کو نہیں دے رہے تھے. نہیں, اب تو 2018 میں تھوڑی چیزیں چینج ہوئیں. 2013 میں جو آپریشن 5 سال چلا 2018 تک, تو معاملات تھوڑے چینج ہوئے. مگر اس ٹائم پہ ایسا تھا کہ وہ الاؤڈ ہی نہیں تھا, خاص طور سے ایسے جو ہارڈ کور علاقے سے کورنگی ہو گئے, یہ ہو گئے سینٹرل کا علاقہ ہے کورنگی, سینٹرل ہو گئے. اچھا, پھر کب فیصلہ, آخری دن کون سا تھا جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں یار اس پارٹی میں نہیں, بلکہ مجھے جو یہ پارٹی اہم ہے اور نیشنل پارٹی مجھے اس میں شامل ہونا چاہیے؟ دیکھیے, یہ تو میں نے آلریڈی آئی تھنک 2017 میں فیصلہ کر لیا تھا, ایون وداؤٹ جب میں نے اپنا ٹرم پورا نہیں کیا تھا. تو 2017 میں میری زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی, اور میں بہت متاثر ہوا ان سے مل کے. عدی فریال سے بھی ملاقات ہوئی, ان سے بھی متاثر ہوا. مجھے بنی گالا عمران خان صاحب نے بھی بلایا اور آفر کی. وہاں بھی گئے آپ؟ مجھے پریزیڈنٹ عارف الوی, ان سے آپ چیک کر سکتے ہیں, اپنی گاڑی میں بٹھا کے ساتھ لے گیا کہ وی نیڈ ینگ پیپل لائک یو, یو آر ویری آؤٹ اسپوکن, آپ ینگ ہیں, یو شوڈ بی ان پی ٹی آئی. تو عمران خان سے ملاقات ہوئی, بٹ آئی ڈڈ ناٹ جوائن پی ٹی آئی. آلریڈی میں کمٹ پیپلز پارٹی میں کر چکا تھا. اچھا, کمٹ کر چکے تھے اس لیے, یا ان کی شخصیت میں آپ کو نظر نہیں آیا وہ چارم جو لیڈر؟ مجھے جنرلی ٹو بی آنیسٹ ود یو چارم نہیں آیا, اور کمٹ بھی کر چکا تھا. کہ دفعہ کمٹمنٹ ہوگی, میں تو جہاں میرا ذہن ملتا ہے وہ سوچ نہیں ملتی تھی پی ٹی آئی سے میری, ان کی جو اور خان صاحب سے جو میری, جیسے زرداری صاحب سے میں آپ کو فرق بتاتا ہوں, میری میٹنگ جب ہوئی تو انہوں نے میرا پوچھا کہ میں کیا کرتا ہوں, میرا کیا, میں چاہتا کیا ہوں, اگر میں پیپلز پارٹی جوائن کروں گا تو واٹ ڈو آئی ہیو ان مائنڈ, کس ٹرمز پہ آنا چاہتا ہوں, کیسے کام کروں گا کیا. میں عمران خان صاحب کے پاس گیا, انہوں نے کہا علی پتہ ہے جب میں نے اس ٹائم پہ شوکت خان بنایا یہ فلانا ڈھمکانا, میں نے کہا بھائی آپ کے وکیپیڈیا پیج پڑھ کے آیا ہوں, مجھے پتہ ہے آپ نے کب اسٹارٹ کیا. آپ مجھ سے تو پوچھیں, پھر مجھ سے پوچھیں آپ کی شادی ہو گئی, کتنے بچے, اچھا تو شادی ہو گئی ہے تو آپ کو آپ ایم پی اے کا الیکشن لڑنا, کہ فیملی میں ٹائم دو. اوپر بھائی مجھ سے پوچھ لو مجھے کیا کرنا ہے, اور خود آپ کی 3 طلاقیں ہوئی ہیں, مجھے فیملی شادی کی ایڈوائس دے رہے ہیں. تو خیر آئی فاؤنڈ دیٹ فنی. تو خیر میں نے ان سے معذرت کر لی, اور
پھر ہوا ایسے جس بیٹی کی میں بات کر رہا تھا ان کی جس کنڈیشن کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی تو 2017-18 میں وہ ڈائگنوز ہو گئی تھی کہ یہ ہے. تو مجھے اور میرے فادر کی بھی اس 2017 میں ہی ڈیتھ ہوئی تھی. تو میں نے سوچا کہ تھوڑا بریک لے کے تھوڑا فیملی کو ٹائم دیا جائے. پھر 2-3 سال میں نے تھوڑا گزارے اپنے کاروبار کو دیا, بزنس کو ٹائم دیا, سب چیزیں کیا. اور اس کے بعد پھر سعید غنی صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور پھر میں نے جا کے سعید غنی صاحب نے جب رابطہ کیا آلریڈی ذہن بنا ہوا, میرا ذہن بنا ہوا تھا, مگر پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب اٹس اباؤٹ ٹائم. اچھا, اس پارٹی میں آ کر اور دیگر پارٹیز کا موازنہ میں کرنے کو کہوں کیونکہ ایک پارٹی میں آپ رہ چکے ہیں, کیا فرق نظر آیا؟ مین فرق کیا ہے؟ دیکھیے وہ تو میں تو کہتا ہوں کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے نا. اچھا, اتنا پیار, اتنی محبت, اتنی مطلب خلوص اور ہمبلی. ادی فریال ہو جائیں, چیئرمین صاحب ہو جائیں, اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہیں. دیکھیں ہم تو لوگوں سے ملنے سے پہلے ایک پرسیپشن آپ کی ہوتی ہے نا, زرداری صاحب ہو گئے, اتنے بڑے بڑے نام ہیں, اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, بٹ یو نو وین یو میٹ دیم وہ آپ کو ایک اپنائیت سے فیل ہوتی ہے, آپ کو عزت دیتے ہیں, اور کوئی کہیں سے بھی آئے سب سے پہلے چیز اس کو جو چاہیے ہوتی ہے کہیں بھی عزت چاہیے. عزت تو وہ آپ یو فیل رسپیکٹڈ, یو فیل ویلکمڈ, یو فیل وہ بڑا ہر چیز میں خیال کرنا, پوچھنا, آپ سے مشورہ کرنا, اسپیشلی آپ کے حلقے کے حوالے سے, آپ کی ورکنگ کے حوالے سے, تو آپ کو تھوڑا فیل ہوتا ہے یار میں کہیں آیا ہوں, میری کوئی ورتھ ہے, مجھ سے پوچھا جا رہا ہے. تو اور ایک شخص کو چاہیے کیا چاہیے, ٹھیک ہے. تو وہ مجھے تو بڑا اچھا لگا. اور یہ ایک تاثر تھا کہ جی اردو اسپیکنگ لوگوں, کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا اردو اسپیکنگ یا مہاجر جو بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں ان کو اتنی ایکسیپٹیبلٹی اس پارٹی میں, پیپلز پارٹی میں نہیں ہوتی. مگر میں اب آیا دیکھا, میں نے کہا میرا میئر اردو اسپیکنگ ہے, میں کورنگی ٹاؤن جہاں سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں, میں وہ امیدوار ہوں, میں اردو اسپیکنگ ہوں. چیئرمین کورنگی ٹاؤن اردو اسپیکنگ ہے, جو ضلع تنظیمی پریزیڈنٹ ہے وہ اردو اسپیکنگ ہے. تو ایک تاثر جو ہے یہ بہت کچھ پارٹیاں اپنے مفاد کے لیے ایک مس کنسیپشن پھیلاتی ہیں اور دنیا پیدا کرنے کے لیے یہ سب چیزیں کرتی ہیں, اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے. بالکل ایسا ہی, بٹ ایسا بالکل نہیں ہے. ایسا اتنی محبت, اتنی پیار, آئی فیل ویری, میں نے اپنے فیصلے پہ آئی فیل ریئلی ریئلی گڈ کہ یہ بہت صحیح فیصلہ اور میں نے صحیح ٹائم پہ کیا. اچھا, یہ اور میں نے کیا 4 سال پہلے. آپ کو پتہ ہے اب تو خیر الیکشنز قریب ہیں, کافی لوگ آ بھی رہے ہیں اور ویلکم بھی کرتے ہیں, مگر اس ٹائم پہ حالات بھی کچھ اور تھے, پارٹی کے گرفتاریاں بھی چل رہی تھیں. اور آئی فیل کہ پارٹی میں آپ کو اس وقت آنا چاہیے جب اچھے وقت میں ہر کوئی آتا ہے, برے وقت میں آپ آئیں تو پھر آپ کی ویلیو تھوڑی ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے. تو میں 4 سال جب یہ سب گرفتار ہو رہے تھے, یہ آپریشن اس وقت فریش چلا تھا, ادی کو بھی اریسٹ کر لیا تھا, باقی لوگوں تو اس وقت مجھے زیادہ تھوڑا وہ ہوا کہ نہیں یار اب تو جوائن کرنی ہے, آئی وانٹ ٹو اسٹینڈ بائی دیم. اچھا, NA 234 جہاں سے آپ اب الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, اب تک کی کمپین اور لوگوں کا کیا فیڈ بیک ہے آپ کو؟ دیکھیں بہت اچھی کیمپین چل رہی ہے اور ہمارے علاوہ تو مجھے کوئی کیمپین دکھائی ہی نہیں دے رہی ہے, اور یہ تھوڑا اچھی بات بھی ہے اور تھوڑی کنسرننگ بات بھی ہے. اب اچھی بات اس لیے کہ بھائی کہ آپ سب سے آگے ہیں, مگر کنسرننگ بات ہے کہ باقی لوگ کیوں نہیں کر رہے, کہیں اشارہ تو نہیں مل گیا ان کو بھائی آرام سے بیٹھو, خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں, کیمپین چلانے کی ضرورت نہیں, ہو جائے گا. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے وچ از کنسرننگ, بٹ کیمپین بہت اچھی چل رہی ہے. ہمارے ساتھ میرے تھرو 4 MPs جو ہیں نے جوائننگ کری ہے پیپلز پارٹی میں. 3000 ورکرز جو 4 MP MQM سے جو آئے ہیں. جی. اچھا, 3000 ورکرز کورنگی سے جوائن کیے. دیکھیں بہت بڑی تعداد ہے سر, 3000 بالکل. اور یہ سب آن ریکارڈ ہے, سوشل میڈیا پہ ہے. میرا تو 4 سال کی جو جرنی ہے وہ سب ڈاکیومنٹیڈ ہے نا, تو سوشل میڈیا کا دور ہے. تو اس سے ہوا یہ کہ گراؤنڈ پہ یہ آپ کو الیکشن جتواتا کون ہے, وہ ورکر جو نکلتا ہے, محنت کر رہا ہوتا ہے, نکالتا ہے ووٹرز کو, فیملیز میں آپ کا میسج پہنچا رہا ہوتا ہے, وہ تنظیمی ڈھانچہ جو بناتا ہے آپ کا, اس کی وجہ سے بڑا فرق پڑتا ہے. تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کورنگی میں زندگی میں پہلی دفعہ کنٹونمنٹ الیکشنز ہم نے جیتے, کلین سویپ کیا. پھر اس کے بعد بلدیاتی الیکشن ہم نے جیتے کورنگی سے, چیئرمین کورنگی ٹاؤن ہمارا پہلی دفعہ آیا, ہم 6 نمبر پہ آتے تھے کورنگی سے. تو آئی فیل کہ فرق پڑا ہے بڑا. نہیں تو یہ بلدیاتی الیکشن جو ہیں جس میں آپ میئر اور ڈپٹی میئر لانے میں کامیاب ہوئی آپ کی پارٹی, اس کا کتنا اثر ہوگا جنرل الیکشن پر؟ دیکھیں بالکل بہت اثر ہوگا میرے خیال سے. لیکن تو ٹریلر ایک ہوتا ہے نا, میں کہتا ہوں کہ 3-4 مہینے کا ٹریلر لوگوں کو مل گیا ہے کہ جب ان کے بلدیاتی نظام آیا ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین کورنگی ٹاؤن نعیم شیخ صاحب ہیں, بہت محنت کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو ان کی شیپ میں ایک ٹریلر پارٹی کا مل گیا ہے ان کو کہ یار یہ ان کو واقعی لانگ ٹرم کے لیے لے کے آؤ گے. MP MNA بھی یہاں کہا گیا, تو یہ تو بڑے رسپانسو ہیں, یہ تو بڑے گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں, یہ تو سب کے مسئلے حل کر رہے ہیں. ہم تو لوگوں سے بس یہی کہہ رہے ہیں آپ کے پاس مسائل ہیں تو ہمارے پاس وسائل ہیں. پہلے ہماری پرانی پارٹی کہتی تھی مسئلہ ہے تو اسلحہ ہے,
चॉइस आपकी है. अब चेंज हो गया, स्लोगन चेंज हो गए. अच्छी बात है, एक बड़ी पार्टी में आप आ गए. ज़ाहिर एक छोटी पार्टी से जो ज़ाहिर नेशनल पार्टी है वो पाकिस्तान भर को देख भी रही है. अच्छा, जनरल इलेक्शंस ज़ाहिर हैं इसमें, जिसे आपने भी कहा कि ये भी बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि आपकी तो इंतखाबी मुहिम चल रही है, आप चला भी रहे हैं और आप ही नज़र आ रहे हैं. और उसकी वजह कन्फ्यूजन ये है कि बाकी लोग नहीं चला रहे. तो आप पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर वाकई समझते हैं कि कहीं किसी सियासी जमात पर कोई हाथ है जिसकी वजह से खामोशी छाई हुई है और आप लोग निकले हुए? क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, ये हकीकत है, पिछले 3 माह से बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चला रहे हैं. बिल्कुल ऐसे. अब देखिए, मुझे नहीं पता किसी पे हाथ है या पैर है, जो भी है, मगर अब क्या करें, है तो है. आपको मैच्योर पर्सन की ट्रेट ये होती है कि यू कांट चेंज योर सर्कमस्टांसेस, यू कैन ओनली चेंज योर रिस्पॉन्स टू दिस. अब उसमें आप तो आपका रिस्पॉन्स, अब हम अपनी अवामी ताकत, अब मैं क्या करूँ? अगर है कहीं से हाथ तो मैं वो हाथ हटवाने की कोशिश करूँ, या वो हाथ मैं मांग लूँ रिश्ते में, मैं क्या करूँ? मैं उसमें तो कुछ नहीं कर सकता ना. मैं अपनी मेहनत अपनी आवाम के पास जाके सिर्फ यही कर सकता हूँ अपील कि भाई आप MQM को वोट देंगे तो मैक्सिमम आपके लिए सिंध असेंबली से वॉकआउट कर देगी और 4-5 साल बाद कहेगी हमारे पास इख्तियार नहीं थे. जमात इस्लामी को वोट देंगे, वो ये कहेगी हमारे आपके लिए कहीं जाके धरना दे देगी. अगर असली मसलों का अपना हल चाहिए, पानी चाहिए, रोडें चाहिए, कचरा उठवाना है, तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को मुंतखब करवाएं. वो वाकई में आपके असली नुमाइंदे होंगे और आपका काम करेंगे. अपना सोचें, खुदगर्ज हो जाएं. ये फैसला आप पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर नहीं देखते कि MQM सिंध में होते हुए उनको मालूम है पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत है, दोबारा हुकूमत बासानी बनाने में कामयाब हो जाएगी, उनके सारे मसाइल का ताल्लुक सिंध से है, कराची वज़ार सिंध का हिस्सा है, वो इत्तेहाद करते हैं जाके नून लीग से जिनका सिंध में वजूद नहीं है? आप समझते हैं पॉलिटिकल इंतहाई बेवकूफ़ाना फैसला है? समझते हैं कि कोई लॉन्ग टर्म सोचा हुआ उन्होंने? वो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स ना, उनके पास ऑप्शन ही क्या है? पीपल्स पार्टी ऑप्शन नहीं है उनके पास? नहीं, हम नहीं करना चाह रहे ना, हमने तो किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं किया. आपको क्या पता हमारे पास ऑफर्स क्या नहीं थी? क्या हमें आपको बैकडोर जो डायलॉग चल रहा था, हो सकता है हमारे पास थी ऑफर्स, हमने नहीं लिया. हम अपने आप पे हमें एतमाद है. आपको जब अपने आप पे एतमाद होता है तो फिर आपको अलाइंसेस नहीं बनानी पड़ती. MQM जैसी जमात जो कराची शहर की दावेदार बनती है, उसको क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि 12 पार्टी का अलाइंस बना के पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ लें, अपना मुकाबला कर लें. ऐसी पार्टी के साथ, नून के साथ, जो माजी में वो कहते थे हमारे शहीदों का खून है, 15,000 ऑपरेशन किए हमारे खिलाफ, 2 ऑपरेशन 2013 से 18, जो मैं जब MNA था वो भी PMLN नहीं किया था, और 90s के दौर में, बिल्कुल, और 90s के दौर में किया. तो उन पार्टियों के साथ आप बैठ रहे हैं, फिर उन्हीं के खिलाफ आप स्लोगन निकाल, तो वो पार्टी थोड़ा कन्फ्यूजन का शिकार है मुझे जो लगता है. मगर खैर जो भी है, देखिए, हम तो सब भाई हैं और काम करना चाहते हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो. हम तो हर पॉलिटिकल वर्कर को रिस्पेक्ट करते हैं. हम तो ये भी कहते हैं PTI के भी लोग हैं, हर किसी का डेमोक्रेटिक राइट है अपना करे. कोर्ट के थ्रू उनका बैठ गया नहीं जाता तो हम कहते हैं मोस्ट वेलकम, आएँ, मुकाबला करें. हम तो मुकाबले डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो मुकाबले में. अच्छा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जलसा किया लाहौर में और उन्होंने एक बार फिर ये बात की कि जी इंतकामी सियासत नहीं होनी चाहिए, PTI के ख़िलाफ़ नून लीग वाले इंतकामी सियासत कर रहे हैं और हम इसका साथ नहीं देंगे. आप इसका मतलब है PTI की जानिब पीपल्स पार्टी दरवाजे खुले रखना चाहती है ताकि बातचीत हो सके? बिल्कुल ऐसा ही है, आई गेस. नहीं, PTI नहीं, जनरली एक देखें मैटर प्रिंसिपल कि नहीं होनी चाहिए. देखें, पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो जब भी इक़्तिदार में आई है उसने कभी इंतकामी कार्रवाई नहीं की है. ना कोई हमारे टाइम पे लोग जेलों में रहें, ना किसी को उठवाया, ना गिरफ़्तार किया, ना किसी को हमने हरास किया. पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पीपल्स पार्टी के दौर में हुई नहीं है कभी. तो वो उसी को लेके जो विज़न है, देखें, वाहिद पार्टी जिसका लीडर है नौजवान बिलावल भुट्टो, जो है नौजवान लीडर है, विज़न है उनके पास, सब चीज़ें, और सबको आजमाया हुआ है आपने, 4 दफ़ा आजमाया हुआ है. तो ये क्या गलत बात है अगर कोई कह रहा है आपसे? कॉमन सेंस को अपील करती कह रहे हैं सबको आपने आजमा लिया. मैं यंग हूँ, एजुकेटेड हूँ, एनर्जेटिक हूँ, मैंने इतना अच्छी परफॉर्मेंस की फॉरेन मिनिस्टर बन के, मुझे भी आजमा के देख लें इस दफ़ा. तो आई थिंक काफ़ी लोग इस चीज़ से मुतासर हो रहे हैं, उनकी तरफ आ रहे हैं, उनकी तरफ वापस भी आ रहे हैं. अब 15 साल मुसलसल गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध में किस तरह डिफेंड करेंगे? बेहतरीन गवर्नमेंट रही या मज़ीद आप समझते हैं बेहतरीन गुंजाइश? देखिए, मैं आपको बताऊँ, उसमें ये था कि हम 15 साल रही तो अकेली नहीं रही. उसमें MQM भी शरीक जुर्म, अगर वो हम पे कहते हैं तो शरीक जुर्म आप भी हैं. आप तो गिल्टी बाय एसोसिएशन, वैसे ही आप हमारे साथ थे. आप बताएं ना, अगर कराची में कुछ नहीं हुआ तो आप तो कराची के स्टेक होल्डर थे. अगर हमने सोचा, अगर आप हैं नुमाइंदे, वज़ारतें भी थी इनके पास, आपने हमसे मांगा क्या? आपने तो वज़ारतें मांगी, आपने तो अपनी नौकरियां मांगी जो फिर आपने बेची, आपने बाकी सब चीज़ें की. चंद जो उनके लोग थे जो बड़े लोअर मिडिल क्लास थे, 2 पट्टियों, जो कहना नहीं चाहिए, ये खुद उनके बानी कहते हैं कि दो पट्टी के आज अरबपति हुए हैं. तो चंद लोग जो हैं वो मिडिल क्लास के जो थे, लोअर मिडिल क्लास के, वो आज अरबपति हो गए. कौम तो वहीं की वहीं है.
ان کو کیا دیا آپ نے؟ ٹھیک ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ٹھیک ہے یہ نمائندے ہیں ان کے، یہ ان کے ایشوز دیکھ لیں گے. یہ تو بیٹھے ہوئے تھے نا عوانوں میں. فیڈرل منسٹر پچھلی گورنمنٹ میں فیڈرل میں یہ تھے. عمران خان نے 1100 ارب کا پیکیج اناؤنس کیا کراچی آ کے ایم کیو کے ساتھ کھڑے ہو کے. کیوں نہیں ایکسپیڈائٹ کروایا انہوں نے؟ کیا کیا کراچی کا؟ دیکھیے کراچی کی عوام سمجھ چکی ہے، بیوقوف نہیں ہے، باشعور عوام ہے، ان کو آزما چکی ہے. اب دے وانٹ چینج، دے وانٹ پیپل جو کام کریں، وہ بہانے بازیاں نہیں کریں. ابھی بھی ان سے کوئی جا کے یہ سوال کر لے تو جواب نہیں دیتے کہ پھر سے اگر آپ کر بھی دیا آپ تو پھر کہیں گے یار ہمارے پاس اختیارات نہیں تھے. اینڈ میں بات ہم سے ہی کرنی ہے ان کو آ کے. تو وائی ناٹ عوام بھی اب تیز ہوگی کہ ڈائریکٹلی کیوں نہ اس منتخب کریں پارٹی کو، جب یہ اسی پارٹی کو کام کرنا ہے. بھائی 3 لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، ایک کے پاس کیک ہے اور 2 کے پاس کیک نہیں ہے، تینوں وعدہ کرتے ہیں میں آپ کو کیک کھلاؤں گا. آپ کس پہ زیادہ یقین کریں؟ اس کے پاس کیک موجود ہے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں اس کے پاس اختیارات ہیں. اگر وہ آپ سے وعدہ کر رہا ہے تو وہ اس کے پاس قوت بھی ہے وعدہ پورا کرنے کی. جو باقی ماضی میں آپ آزما چکے ہیں جن لوگوں کو، جنہوں نے یہی آپ سے بہانے بازیاں کی ہیں 5 سال بعد. پیپلز پارٹی کو ضرورت نہیں ہوتی سندھ میں کسی بھی اور پارٹی کی، اتنی سیٹیں ان کے پاس آلریڈی آ جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگ دعوت دیتے ہیں دوسری پارٹیز کو. دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ کسی چیز لوگ کسی ہماری ڈفرینسز کی وجہ سے عوام سفر کریں. ہم سب کو دعوت اس لیے دیتے ہیں کہ بھائی سب ایک پیج پہ ہو. اب ہو گیا ہے، ہم الیکشن سے پہلے نہیں دیتے، الیکشن کے بعد ہم ضرور دیتے ہیں کہ یار اب تو ہو گیا، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی آپ آ جائیں عوام کے مفاد میں، سب بیٹھ کے آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور پھر جو بھی کام ہے سب عوام کے لیے ساتھ مل کے کام کریں گے نا. اگر ڈیلی بیسس پہ وہ کوئی ایشوز ہی ریز کرتے رہیں، اس پہ کام نہیں ہو، روڑے اٹکاتے رہیں کام، تو پھر نہیں ہوگا. سو وی وانٹ ایوری بڈی ٹو بی آن سیم پیج کہ بھی کام ہو اور لوگوں کو کسی طرح ریلیف ملے، پانی ملے، کچرا اٹھے، انفراسٹرکچر بنے. بسیں دیکھیں اب چل بہتر ہیں. کراچی کی چیزیں میں نہیں کہتا آئیڈیل ہیں بٹ بہت بہتر ہیں. بسیں چل رہی ہیں، پنک بسز خواتین کے لیے چل رہی ہیں. اللیگل واٹر ہائیڈرنٹس کے خلاف آپریشن ہو رہے ہیں. کورنگی تک میں پانی کا نظام تھوڑا بہتر ہے بیکاز جو ہم نے آپریشنس کے، جو ہم نے کام کیے، اور انفراسٹرکچر بہتر ہو رہا ہے. تو دیکھیں روم وازن بلٹ ان اے ڈے. ابھی ہم آئے ہیں، ابھی 3 مہینے ہماری بلدیاتی اس کو ہوئی ہے. انشاءاللہ یہاں جنرل الیکشن میں MP MNA آئیں گے، ان کے فنڈ ہوں گے، تو آپ دیکھیں گے 4-5 سال میں یہ سوالیہ نشانی نہیں رہے گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے کراچی سے جیتے گی یا نہیں جیتے گی. آپ خود لوگ کہہ رہے ہوں گے اب یہ پیپلز پارٹی کا شہر ہے. پیپلز پارٹی کا شہر کراچی بھی ہے. اور جس علاقے سے آپ کھڑے ہوئے NA 234 سے، کورنگی سے، اور اس میں تھوڑا مجھے بتا دیجیے کہ اب ظاہر کمپین بھی آپ چلا رہے ہیں، ویسے بھی اس علاقے کو آپ جانتے ہیں پہلے سے بھی، کون سے بڑے مسائل ہیں جس کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے آپ نے؟ دیکھیں میں نے پانی کے مسائل بہت ہیں، کچرے کے گٹر ابل رہے ہیں، پانی، اور یہ خصوصاً اب میرا NA بہت بڑا ہے مگر اسپیشلی جہاں پیپلز پارٹی کے نمائندے ایز بلدیاتی چیئرمین نہیں آئے ہیں وہاں زیادہ کام ہے. ان کو فنڈز بھی مل رہے ہیں، PTI کے ہو گئے یا دیگر جماعت اسلامی کے ہیں، کام نوا نہیں ہو رہا ہے. آپ آ کے میرے ساتھ سروے کر لیں، جو ہمارا ٹاؤن ہے خاص طور سے اس میں آپ کام دیکھ لیں، وہ ماڈل ہم نے بنا دیا اس ٹاؤن کو، اتنا اچھا کام چل رہا ہے. اور مگر ساتھ ساتھ میرے NA میں باقی جگہ بلال کالونی بھی ہے، باقی میران ٹاؤن ایکسیٹرا باقی جگہیں بھی آتی ہیں. PS 94 بھی آتا ہے، وہاں جماعت اسلامی کے کچھ لوگ ہیں، کہیں PTI کے کچھ لوگ ہیں، وہاں اس طرح سے کام نہیں ہوا ہے اور نہیں ہو رہا ہے. اور ہم پوچھتے ہیں بھائی آپ کو اوپر سے تو بجٹ مل رہا ہے، جا کہاں رہا ہے؟ تو آپ دیکھیں یہ پارٹیز کا بھی آئی کین انڈرسٹینڈ، ان کو PTI والوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا فیوچر کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ لاسٹ چانس ہے، لگائیں کیوں، بس کر لیتے ہیں پاکٹ. ہمیں تو واپس عوام میں جانا ہے، ہمیں تو ووٹ مانگنے ہیں. پیپلز پارٹی از ہیئر ٹو اسٹے، ہمیں تو ہم جواب دیں. اب PTI کو جب خود ہی نہیں پتہ، MQ کو خود ہی نہیں پتہ ان کا کل کیا ہونے والا ہے، کیا فیوچر ہے، تو انہوں نے کہا بھائی یہ لاسٹ چانس ہے، بس سمیٹ لو جتنا سمیٹنا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی میں اس وقت موجود ہیں آپ، آخری 2-3 سے سوالات، اور اس میں یہ سب سے پہلا میں جاننا چاہوں گا بلاول بھٹو زرداری اور دیگر خان صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، مریم بی بی ہیں، دیگر کمال صاحب ہیں، ان میں اور بلاول بھٹو زرداری میں کس طرح فرق کریں گے آپ؟ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک تو بہت ہی ایجوکیٹڈ ہیں، پھر ینگ ہیں، ون آف دا ینگسٹ چیئر پرسن بھی وہ کسی پارٹی کے ینگسٹ رہے. انہوں نے تو ایک تاریخ رقم کی ہے. MNA بھی ون آف دا ینگسٹ، فورن اپوزیشن لیڈر، فورن منسٹر، ہر چیز ہی از دا ینگسٹ. اینڈ زبردست کام ہے. میں تو آئی ایم ریئلی فیسنیٹڈ، مطلب کہ اب میں یہ مہم چلا رہا ہوں تو اٹس ایگزاسٹنگ ٹو بی آنیسٹ. میں بہت تھک جاتا ہوں صبح سے. اب میں اس کو شخص کو دیکھتا ہوں یار وہ ہم سے ڈبل کام کر رہا ہوتا ہے، اسپیچز اور سب چیزیں. تو اگر کوئی لیڈر لیڈ فرام دا فرنٹ کرتا ہے نا، جیسے بلاول صاحب کر رہے ہیں، تو آپ کے باقی لوگ بڑے انرجائز اور موٹیویٹڈ رہتے ہیں.
بیکاز آپ اپنے لیڈر کو جب دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ خود آن گراؤنڈ ہے اور آپ سے بھی زیادہ ایکٹیو ہے, تو آپ بھی تھوڑے انرجائز رہتے ہیں, کہتے ہیں یار زبردست ہمارا لیڈر خود اترا ہوا ہے تو ہم کیوں نہیں, تو یو گیٹ موٹیویٹیڈ ایز اپوز ٹو اگر لیڈر اتنا آپ کا تھوڑا وہ نہیں کر رہا ہوتا آپ کو, آپ جاؤ یہ جاؤ, تو پھر وہ مزہ نہیں آتا ہے. تو ہمیں تو بہت مزہ آ رہا ہے اینڈ وی ہیو اے ویری گریٹ لیڈر اینڈ ہی از دا بیسٹ آؤٹ آف دا بیسٹ چوائس. وہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے کسی میں, وہ کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے آپ کسی سے ان کا. کراچی کی 22 سیٹیں قومی اسمبلی کی, کیا امید ہے آپ کو؟ ایک کہتے ہیں نا ایک کھلی آنکھوں سے درست تجزیہ. دیکھیں اگر جس حالات جو لگ رہے ہیں, اگر آپ کیمپین ہیں اور ووٹرز اور آؤٹ کم ورکرز, پارٹی کے آفیسز پولیٹیکل پارٹی سے جو کھلے ہیں الیکشن میں, سب چیزوں کا جائزہ لیں, اگر کوئی بیچ میں انٹرونشن نہیں ہوتا تو میرے حساب سے 14-15 سیٹیں پیپلز پارٹی آرام سے نکالے گی, 17-18 بھی ہو سکتی ہے. ہاں اچھا, جن جن کینڈیڈیٹس کو ٹکٹس دیے گئے ہیں سب پہ مطمئن ہیں آپ کے بہتر یہی لوگ تھے؟ بیسٹ آپ دیکھ لیں اٹھا کے سب کا بیک گراؤنڈ زبردست قسم کے کینڈیڈیٹس. اچھا, سندھ کے علاوہ پنجاب, کے پی, بلوچستان, وہاں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ وہاں بھی دیکھیں بلاول صاحب جو اپنی سیٹ لاہور کی وہ تو 100% جیتیں گے, یہ مجھے پکا یقین ہے, اور آن گراؤنڈ میرے بڑے وہاں دوست بھی ہیں اور وہاں جو ماحول ہے وہ ان کے فیور میں ہی انشاءاللہ. اور ساؤتھ پنجاب میں ہم جیتیں گے, سینٹرل میں کچھ نکال لیں گے, کے پی میں کچھ نکال لیں گے, بلوچستان ہمارے ساتھ ہے, سندھ ہمارے ساتھ ہے. آئی فیل پیپلز پارٹی جو ہے سنگل لارجسٹ پارٹی ہوگی, سب سے زیادہ جس کی سیٹیں ہوں گی, پھر کولیشن بنے گا, مگر سب سے زیادہ جس جماعت کی این ایم ای سیٹیں ہوں گی وہ پیپلز پارٹی. اچھا, کولیشن آپ نے کہا, اگر پیپلز پارٹی کو ضرورت پڑتی ہے نون لیگ کو, یا نون کی کو ضرورت پڑتی ہے پیپلز پارٹی کو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں سیاسی ورکر کے طور پر کہ ساتھ چلنے کو تیار ہیں؟ سیاست میں کبھی دروازے بند نہیں ہوتے. اگر پاکستان کے مفاد کے لیے ہمیں ساتھ بیٹھنا پڑے تو ہم کوئی عمران خان تھوڑی ہیں کہ نہیں بیٹھوں گا, نہیں ان سے بات نہیں کروں گا, صرف اداروں سے بات کروں گا, سیاسی لوگوں سے بات نہیں کروں گا. ہم وی آر نارمل, ہم سوفسٹیکیٹڈ سیزن پولیٹیشینز ہیں, عوام کا سوچتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ چیزوں کو ٹیبل ٹاک کر کے ریزولو کیا جائے اور آگے بڑھا جائے. ارد گرد وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو اراؤنڈ ان سرکلس. تو بالکل اگر بیٹھنا پڑا تو بیٹھیں گے. بلدیاتی حکومت آپ کی ہے, آپ کی پارٹی کی ہے. مرتضی وہاب صاحب بڑے انرجیٹک ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, ماضی میں بھی آپ نے میئرز دیکھے ہیں, اور کیا موازنہ کریں گے ماضی کے میئر سے؟ کمال ہو, نعمت اللہ صاحب ہوں, اور مرتضی وہاب. دیکھیں اب مصطفیٰ کمال صاحب کی میں بات کرتا ہوں, ان کی پرفارمنس بہتر تھی نو ڈاؤٹ, بٹ ان کے پاس سپورٹ بھی کافی تھی. لیکن فنڈز ہوں, مشرف صاحب ان کو فلی فنڈ کر رہے تھے, پھر ان کے ساتھ ایک تنظیمی ڈھانچہ ایم کیو ایم کا جو بیک بون تھی ان کی, جو چلا رہی تھی چیزوں کو, تو کریڈٹ ابھی تو خود ہی لے لیتے ہیں ہر چیز کا, بٹ دیر ور مینی فیکٹرز. تو مگر کام انہوں نے اچھا کیا, جو جہاں چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اپریشیشن بالکل بنتی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنے ٹائم پہ اپنے دور میں بہت اچھا کام کیا تھا, وہ مگر وہ دور اور تھا, ٹھیک ہے نا. پھر وسیم اختر صاحب بھی آئے, انہوں نے 4 سال میئر رہے, پھر انہوں نے فائل اٹھا کے پھینک دی. 4 سال بعد انہوں نے کہتے ہیں میرے پاس اختیارات نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں, تو 4 سال پہلے 4 سال بعد ان کو خیال آیا اس چیز کا, فائل پھینک کے کہ اختیارات نہیں ہیں. تو خیر میں کسی بھی تنقید نہیں کرنا چاہتا, سب اچھے لوگ ہیں, سب کوشش ضرور کی ہوئی کہ ہو سکتا ہے ان سے نہیں ہو سکا, وہ ہوتی ہیں چیزیں, معاملات ہو جاتے ہیں. بٹ آئی فیل مرتضی وہاب صاحب ینگ ہیں, انرجیٹک ہیں اور پازیٹیو ہیں بڑے, اور کافی چیزوں میں وہ انیشیٹو لے رہے ہیں, اور چیزیں بہت بہتری کی طرف جاتی ہوئی مجھے دکھ رہی ہیں, اور ایکسیسیبل ہیں. ہر کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ ان سے رابطہ بڑا آسان ہوتا ہے, اور وہ ہر چیز میں خود انٹرسٹ اپنا آن گراؤنڈ ہوتے ہیں اور انٹرسٹ خود لیتے ہیں ہر چیز کا. تو اچھا ہے, آئی فیل کہ ایسے چیزیں چلتی رہیں تو کراچی, خصوصاً کراچی میں بہت بہتری آئے گی انشاءاللہ. بہت بہتری بھی آئے گی, کام ہوگا بھی. اب ظاہر ہے ابھی تو نئی حکومت بنی ہے, بلدیات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اچھا, جاتے جاتے میں چاہوں گا آخر میں, اتنا ٹف شیڈیول آپ کا, تھک بھی جاتے ہوں گے یقیناً, تو پھر کیا میوزک ہے, گیم ہے, کس طرح میں ریفریش ہوتے ہیں؟ ورک آؤٹ کرنے کا تھوڑا شوق ہے مجھے, مارشل آرٹس میں کرتا ہوں میں, بلیک بیلٹ بھی ہے میرے پاس, وہ کر لیتا ہوں. ویٹ ٹریننگ, اسٹرینتھ ٹریننگ, اس سے تھوڑا فزیکل ایکسرسائز سے صرف آپ کی فزیکل ہیلتھ نہیں, مینٹل ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے میرے خیال سے. تھوڑے انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں, آپ اچھے موڈ آپ کا صحیح رہتا ہے, اور تھوڑا اگر بد پرہیزی خاص طور سے الیکشن کیمپین میں آپ کو کرنی پڑتی ہے, اس لیے چوزی کھانے کے حوالے سے میں چوزی ہوں. مگر آپ کا کوئی پیار بھرا ووٹر کوئی کیک کھا کے اپنے ہاتھوں سے کھلائے یا مٹھائی کھلائے تو آپ منع تو نہیں کر سکتے, کھانا تو پڑتا ہے. تو اس کے لیے تھوڑا ورک آؤٹ ہو جائے, یہ ہو جائے تو چیزیں معاملات بہتر رہتے ہیں. تو کھانے کون سے پاکستانی زیادہ پسند ہیں؟ مجھے تھوڑا پاکستانی ہوں, کانٹیننٹل ہوں, تھوڑا گرلڈ کھانا ہو, کم تیل کا ہو. جنرلی مجھے کھانا تھوڑا لائٹ پسند ہے.
ہاں اس لیے میں اور میوزک بھی لائٹ سا یا کوئی شور شرابے والا؟ مجھے انگلش میں ریپ بڑا پسند ہے. اچھا ریپ پسند ہے, اور انڈین یا پاکستانی میں تھوڑے وہ پرانے ٹائپ گانے بڑے مجھے پسند آتے ہیں. جو کون سے سنگر کا؟ کشور کمار, آر ڈی برمن, علی عظمت میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, اور ان کے گانوں کا بھی میں بہت بڑا فین ہوں. اور انہیں ابھی ریسنٹلی مجھے انڈورس بھی کیا کہ میرے لیے ووٹ کریں میرے حلقے سے. اور علی ظفر بھی کافی اچھے ہیں. آئی تھنک پاکستانی ٹیلنٹ بھی, انڈین بالی ووڈ کی پرانے زمانے کے, جب ہم اس زمانے میں ٹرینڈ زیادہ ہوتا تھا, بالی ووڈ کی فلمیں ہوتی تھیں, تو کشور, آر ڈی برمن, محمد رفیع, یہ سارے بڑے. تو گاڑی میں کون سے لازمی رکھتے ہیں جس کے حوالے سے آدمی گانے سنتے ہیں؟ کون سے سنگر ہیں وہ آج کل تو بجا تیر بجا سن رہا ہوں. اچھا اچھے سانگ آ گئے ہیں تو بہت ضروری ہے. ہاں وہ ساتھ ساتھ ماحول بنا رہے ہیں. اور موویز وغیرہ میں کون سے موویز ایکٹرز ایکٹریسز؟ ہاں مجھے ہالی ووڈ میں بریڈ پٹ, ٹام کروز بڑے پسند ہیں. ایکشن فلمیں زیادہ پسند ہیں, اور جنرلی بھی ایکشن مجھے ریئل لائف میں بہت ایڈونچرس ہوں. پلین بھی اڑا چکا ہوں, شوٹنگ رینج بھی جاتا ہوں, مارشل آرٹس بھی کرتا ہوں, ویٹ ٹریننگ بھی کرتا ہوں. تو خیر تھوڑا ایڈونچرس, اسکائی ڈائیونگ بھی کی ہوئی ہے میں نے, پلین سے کودا ہوا بھی ہوں چلا کے, پھر چلایا ہوا بھی, ایک پلین اڑایا ہوا بھی ہے, جس سے جمپ بھی ماری ہوئی ہے. تو تھوڑی ایسی چیزیں تھوڑی زیادہ مزے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. این اے 234 کے امیدوار معروف شخصیت ہیں علی راشد صاحب سے موجود تھے.